یہ قید ہمارا، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا، یہ لاز بلارا، یہ قید ہمارا۔ تشریف لاتے ہیں علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى منكم منكرا فليغيروا بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔
جو ہوں منکر قرآن اور اصحاب رسول کے، ارے ان منکروں کو میں مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے، اور حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زنداں کے در و بام ہیں دیرینہ شناساں، پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم واجب الاحترام علماء کرام، اسٹیج پر موجود زعماء، علماء، اکابرین، سیاسی اور سماجی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے شہر سرگودا میں ہونے والی یہ عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز کانفرنس اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہی ہے۔ میں اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر آپ کے ضلع کے ذمہ داران، تحصیل اور حلقوں کے ذمہ داران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کی اس خوبصورت محنت، کاوش اور کوشش پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کی محبتوں، آپ کی اس محنت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی جذبے کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسٹیج کی طرف، قائد اہل سنت جلوہ افروز ہیں اور شہزادہ اہل سنت آپ حضرات کے سامنے خوبصورت گفتگو فرما چکے ہیں۔ بہت دیر سے آپ حضرات علماء، خطباء اور شعراء کے کلام کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اتنی بڑی کثیر تعداد آپ کی کہ تا حد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ میرے دائیں اور بائیں، اسٹیج کے پیچھے اور سائڈوں پہ کھڑے ہوئے لوگ مستقل ایک جلسہ ہیں، اور وہ اس ذوق کے ساتھ اس جلسے میں شریک ہوئے آخر تک ایک کثیر تعداد ہے۔ یہاں کوئی کرسیوں کا سلسلہ نہیں ہے، آپ ایک کرسی کی جگہ 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کرسیاں لگی ہوتی تو شاید یہ پیچھے جگہ کم پڑ جاتی، آپ کی تعداد زیادہ ہوتی۔ اتنی کثیر تعداد یہ بتا رہی ہے کہ یہ لوگ اسلام سے، دین سے، قرآن سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت اعظام سے اور پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں ابتدائی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ پرامن بھی ہیں اور پرعزم بھی ہیں۔ ان کے پرامن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئیں، اور مولانا صاحب کہہ رہے تھے جب یہاں آ کر انہوں نے اپنا اسٹیج سجایا تو نہ کسی دکان والے سے لڑائی کی، نہ کسی ریڑھی والے سے کوئی لڑائی ہوئی، نہ کسی سے کوئی چپکلش ہوئی، نہ یہاں کسی کی دل آزاری ہوئی۔ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں تو بھی کچھ نہیں ہوا، اور اتنی بڑی تعداد میں جائیں گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پرامن طبقہ ہے اور پرامن لوگ ہیں۔ آپ حضرات یہ بات بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ محبت کا پیغام دیتے ہیں، اور اسٹیج پر ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی ہیں یا آخر تک جو گفتگو ہوئیں گی اس میں سے کوئی ایک لفظ اور جملہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو کوئی اداروں کے خلاف ہو،
ملک کے خلاف ہو، ملکی سلامتی اداروں کے خلاف ہو، کسی مسلمان طبقے کے خلاف ہو، اس لیے کہ یہاں سے نفرت کی بات کی نہیں جاتی، یہاں سے محبت کی بات کی جاتی ہے۔ اس اسٹیج نے اور ہمارے اکابر نے اور ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہے، اور وہ محبت کا پیغام ہمیشہ دیتے رہیں گے۔ ہمیں ہمارے اکابر اور ہمارے قائد محترم نے امن کا درس دیا، اور ہم ان کے اس امن کے درس کو لیے گھوم رہے ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل پورے ملک میں جماعت کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں، خطبہ کی گفتگویں بھی ہو رہی ہیں، لیکن کہیں بھی کوئی وائلیشن نہیں ہے، کہیں بھی کوئی کسی کے خلاف کوئی گفتگو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو نہ کسی مسلمان کے خلاف گفتگو ہوتی ہے، نہ ملک کے خلاف گفتگو ہوتی ہے، نہ کسی کا ایجنٹ بن کر یہاں گفتگو ہوتی ہے، بلکہ یہاں صرف دین، اسلام، صحابہ، اہل بیت، مقدسات کی محبت کی بات ہوتی ہے، اور پاکستان سے عہد وفا کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے مجھے بسا اوقات بڑا عجیب سا معلوم اور محسوس ہوتا ہے کہ جب ایسے پرامن اجتماعات ہوتے ہیں تو اس پر رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، انہیں پریشان کیا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے آپ کو پروگرام نہیں کرنے دیں گے، اور اگر وہ پروگرام منعقد ہو جاتے ہیں اور امن و امان کی مثال بنتے ہیں تو ان پر ایف آئی آرز درج کی جاتی ہیں کہ ان پر ایف آئی آر درج کر دو، حالانکہ ان ایف آئی آرز کے درج کرنے کے لیے قطعاً کوئی دباؤ نہیں ہوتا، کوئی پریشر نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی۔ لیکن میں ایک بات باور کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کے آغاز سے لے کر اختتام تک اور سفر کے پورے مہینے میں بہت سارے مقامات پر گستاخیاں ہوتی ہیں، اور شدید گستاخیاں ہوتی ہیں، اور مقدسات کی توہین ہوتی ہے۔ بعض جگہ پہ مقدسات کی نعوذ باللہ تکفیر ہوتی ہے، اور اسلام کے بنیادی لوگ اور اول لوگ جو بنیادی میں اسلام لے کر آئے اور جن کی وجہ سے امت بنی، امت کا سنگ بنیاد بنے، امت کی آغاز بنے، اور وہ امت کا عروج بنے، پھر وہی امت کی معراج بنے، وہی امت کی زینت بنے، وہی امت کی رونق بنے، وہی امت کی بہار بنے، وہ امت کے ستارے بنے، وہ امت کے سیارے بنے، وہ ساری دنیا کے تارے بنے اور پیارے بنے اور نظارے بنے۔ انہی سے آغاز ہوا، انہی سے ابتدا ہوئی، وہی پہلے مومن ہوئے، وہی پہلے متقی ہوئے، وہی پہلے پرہیزگار ہوئے، انہی کو قرآن نے مخاطب کیا، انہی کو رب نے مخاطب کیا، انہی کے ایمان کا تذکرہ ہوا، وہیں سے آغاز ہوا، وہیں سے ابتدا ہوئی، وہیں سے بننا شروع ہوئے، وہیں سے بڑھنا شروع ہوئے، وہیں سے چڑھنا شروع ہوئے، وہیں سے نکلنا شروع ہوئے، وہیں سے صورت بنی، وہیں سے سیرت بنی، وہیں سے فضیلت بنی، وہیں سے منقبت بنی، وہیں سے شان ملی، وہیں سے مقام ملی، وہیں سے عزت ملی، وہیں سے شرف ملا، وہی وقار بنے، وہی تہوار بنے، وہی عزت بنے، وہی مقام بنے۔ دین لیا انہوں نے، دین پڑھا انہوں نے، دین اٹھایا انہوں نے، دین سمجھا انہوں نے، دین پر عمل انہوں نے کیا۔ قرآن میں چمکے وہ، قرآن میں دمکے وہ، قرآن کی صورتیں وہ بنے، قرآن کی آیاتیں وہ بنے، قرآن کے لفظ وہ بنے، قرآن کے حروف وہ بنے، عمل وہ بنے، عامل وہ بنے، محب وہ بنے، محبوب وہ بنے، عاقل وہ بنے، عادل وہ بنے، عالم وہ بنے، حاکم وہ بنے، دیندار وہ بنے، متقی وہ بنے، صدیق وہ بنے، عادل وہ بنے۔ عدالت ان سے آئی، سخاوت ان سے آئی، شجاعت ان سے آئی، عزت ان سے آئی، حرمت ان سے آئی، بہادری ان سے آئی، دلیری ان سے آئی۔ سیرت کو محفوظ انہوں نے کیا، صورت کو محفوظ انہوں نے کیا، قرآن انہوں نے لکھا، تلاوت انہوں نے کی، آیاتیں انہوں نے جمع کی، تفسیر انہوں نے کہی، تشہیر انہوں نے کہی، تصویر وہ بنے، تصور وہ بنے، کمال وہ بنے، جلال وہ بنے، علم وہ بنے، عمل وہ بنے، نمونہ وہ بنے، مثل وہ بنے، مثال وہ بنے، معیار وہ بنے، معمار وہ بنے۔ انہوں نے دین کی عزتوں کی بہاریں دی، پیغمبر کے سپاہی بنے، نبی کے مجاہد بنے، نبی کے ساتھی بنے، پیغمبر کے رفیق بنے، آقا کے سسر بنے۔ وہی تھے جو داماد بنے، وہی تھے جو میدان میں آئے، وہی تھے
सजदे किए, वही थे जिन्होंने रुकू किए, वही थे जिन्होंने नमाजें पढ़ी, वही थे जो पैगंबर के दाएं थे, वही थे जो बाएं थे, वही पीछे थे, वही आगे थे। उन्हीं को देखो मक्का में वो थे, उन्हीं को देखो डटे में वो थे, देखो खड़े वो थे, देखो सामने वो थे, देखो दीवार वो थे, हिसार वो थे, मुहाफिज वो थे, निगहबान वो थे। तड़प कर देखो, मुड़ कर देखो, चश्मा लगा कर देखो, दूरबीन लगा कर देखो, वही थे, सिर्फ वही थे, जी हाँ वही थे, हाँ हाँ वही थे, कहता हूँ वही थे। देख लो वही है, तारीख पढ़ो वही है, हदीस पढ़ो वही है, कुरान पढ़ो वही है। लपक झपक कर उधर इधर से मुड़कर हर तरफ से देखो वही है, उनके अलावा कोई नहीं है। वही थे जो बुनियाद बन के खड़े हो गए थे, वही थे जिन्होंने कहा था आगे कोई मत बढ़े, वही थे जो सामने खड़े थे, वही थे जो दाएं खड़े थे। यकीन किसी को नहीं आता तो जाए जाकर बदर में देखे, वही खड़े हैं। जाओ खेमे में जाकर पैगंबर को देखो, उसकी दुआओं में वही है। जाओ जाकर देखो, लफ्जों में वही है। सुनो जाकर, कान लगाकर आवाज सुनो, वही उन्हीं के बारे में कुछ कहा जा रहा है, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। रब्बा अगर ये न हुए, तेरा दीन नहीं रहेगा, तेरा नाम नहीं रहेगा, तेरा पैगाम नहीं रहेगा। रब्बा अगर चाहता है, तो चाहता है तेरा दीन रहे, इस्लाम रहे, इस्लाम की बातें रहे, तौहीद का डंका बजता रहे, इलाहुकुम इलाहु वाहिद की बात रहे, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम की बात रहे, इलाहुकुम इलाहु वाहिद की बात रहे, हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु की बात रहे, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ इसके तज़किरे रहे, खलक़स समावाति वल अर्ज़ की बात रहे, युकव्विरुल लैल वन नहार की बात रहे, अकीदा मज़बूत रहे, तौहीद का डंका बजाता रहे, तेरी वहदानियत की बात रहे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद की सदाएं पूरी दुनिया में लगे तो रब्बा यही है, इनको बचा ले यही है। मैं सारी गुफ्तगू याद आकर छोड़ रहा हूँ। रसूल ने कहा यही 300 तेरा है, इसके बाद इससे पहले दुनिया में ऐसे कोई नहीं है। ये तेरे सामने लाकर खड़े कर दिए हैं, खेमे में नस्ल खेमे में सर को झुकाकर, हाथों को उठाकर, आंसुओं को बहाकर, लबों को खोलकर पैगंबर की अदाओं में देखो, नबी की दुआओं में देखो, पैगंबर की आहों में देखो, महबूब की सिस्कियों में देखो, आंसुओं में देखो, बाबा कतरों में देखो, कतरों में देखो, आंखों से निकले हुए शबनम के कतरों में देखो, पैगंबर की झुकी हुई अदाओं में देखो, नबी के सजदों में देखो। बात किसकी आ रही है? इन्हीं की बात आ रही है, इन्हीं की बात हो रही है। रब्बा ये न रहे कोई नहीं रहेगा। रब कहता है फिक्र क्यों करता है? मेरे महबूब सर तो उठा, मथुरा तो दिखा, परेशान क्यों होता है? ऊपर देख, पहाड़ को देख, नजारों में देख, तसव्वुर में देख। रब ने बचाएगा, नहीं गवाएगा, रब ने बचाएगा, नहीं गवाएगा, इज्जतों से नवाजेगा। मुकाबले में देख, मुकाबले में हजारों आए हैं, कोई बात नहीं, ये 300 तेरा है, मगर शिकस्त नहीं खाएंगे, इन्हें फतह होगी। रब्बा फतह कैसे होगी? फरमाया मुझे आसमान से जिब्राइल भेजना पड़ा, भेज दूंगा। उसे घोड़ा देना पड़ा, दे दूंगा। लिबास सफेद बनवाना पड़ा, पहना दूंगा। पगड़ी सर पे उसके सजानी पड़ी, सजा दूंगा। उसे घोड़े पर बिठाकर उसे एक लश्कर दे दूंगा, उसे फौज दे दूंगा, फरिश्ते दे दूंगा, जमीन पर भेज दूंगा। रब्बा आज जिब्राइल क्यों आएंगे? कभी तो तौरात लेकर आए थे, कभी ज़बूर लेकर आए थे, कभी इंजील लेकर आए थे, कभी अहकामात लेकर आए थे, कभी इब्राहिम के पास अंगारों में आए थे, कभी यूनुस के पास मछली के पेट में आए थे, कभी मूसा के पास दरियाओं में आए थे, कभी याह्या के पास आए थे, कभी यूनुस के पास आए थे, कभी इस्माइल की गर्दन में चलती हुई छुरी के वक्त आए थे। आज क्यों आएंगे? कब पहले नबियों के पास आकर वही लाते थे। आज इनकी इज्जत हो, अजमत के लिए तलवार उठाकर मैदान में आ जाएंगे। क्या करेंगे? लड़ेंगे, ये सामने ही होंगे, उनसे सामने फरिश्ते जा रहे होंगे। और यही लोग थे जिनके लिए अल्लाह ने जिब्राइल, इस्राइल और मिकाईल को भेज कर कहा था जाओ घोड़ों पे बैठ जाओ, तलवारें
پہچان لو, مقابلہ کر لو. یہی تھے جو عہد میں تھے, یہی تو تھے جو خیبر میں تھے, یہی تھے جو حنین میں تھے, یہی تھے جو ساتھیوں میں تھے. اور زخمی بھی یہی ہوئے تھے, شہید بھی یہی ہوئے تھے, بچے بھی انہیں دیے تھے, بیویاں بھی انہیں دی تھی. یہی تو تھے جنہوں نے باغ تیار چھوڑ دیے تھے, یہی تو تھے جنہوں نے اپنا گھر مکہ میں چھوڑ دیا تھا, یہی تو تھے جنہوں نے مدینہ میں محمد کریم کی عزت کے لیے, پاس آنے والوں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے تھے, دولت کے منہ کھول دیے تھے, گھروں میں دیواریں دیتی تھی, دیواریں دے کر آدھے اس بھائی کو اور آدھے اس بھائی کو دے دیے تھے. یہی تو تھے جو مکہ فتح کرنے کے لیے چل پڑے تھے, یہی تو تھے جو مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے تھے. اور بابا یہی تھے, سن میری بات سن, کہنا کیا چاہتا ہوں, یہی تو تھے جنہوں نے بیت اللہ میں رکھے بتوں کو اٹھا کر باہر پھینکا تھا, یہی تو تھے جو بیت اللہ کے چھت پر کھڑے ہو گئے تھے. تکبیر انہوں نے کہی تھی, نعرہ انہوں نے لگایا تھا, بات انہوں نے کی تھی, پیغام انہوں نے دیا تھا. فاتح یہ بنے تھے, آگے یہ بڑے تھے, اس اوٹھنی کے ارد گرد یہی چل رہے تھے. دنیا میں فاتح انہی کو کہا جاتا ہے, عادل انہی کو کہا جاتا ہے, عالم انہی کو کہا جاتا ہے, مومن انہی کو کہا جاتا ہے. اور شہید تھے جن کے لیے جبرائیل نے مومنون کہا تھا, رب نے مفلحون کہا تھا, متقون کہا تھا, فائزون کہا تھا, راجعون کہا تھا, عابدون کہا تھا, تائبون کہا تھا, مومنون حقا کہا تھا. اور یہی تو تھے, یہی تو تھے. سرگودا کے لوگوں, لکھنے والے لوگوں, میری بات لکھو. تبرہ کرنے نہیں آیا ہوں, تنقید کرنے نہیں آیا ہوں, آگ لگانے نہیں آیا ہوں, غصہ دلانے نہیں آیا ہوں, جذبات مجروح کرنے نہیں آیا ہوں, تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں. شہید تھے جن کے بارے میں کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ رب سے راضی ہو گئے, رب ان سے راضی ہو گئے. یہی تو تھے جنہیں کہا تھا جنت تمہارے لیے, محلات تمہارے لیے, یہ چیزیں تمہارے لیے. یہی تو تھے جنہیں کہا تھا دین تمہیں دے دیا ہے, شریعت تمہیں دے دی ہے. یہی تو تھے جنہیں رسول دیا تھا, یہی تو تھے جنہیں اس کا غلام بنایا تھا, یہی تو تھے جنہیں اس کے پاس بھیجا تھا. اور یہی تھے جنہیں معاشرے میں, زمانے میں, خطے میں, علاقے میں, آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی نسلوں میں, یہی تو تھے جنہیں چنا تھا, منتخب کیا تھا, پسند کیا تھا, چن کر منتخب کر کے پسند کر کے. یہی تو تھے جنہیں محبوب کے قدموں پہ دے دیا تھا, اور یہی تو تھے جن کے قدموں پہ حضور کو سوار کر دیا تھا. یہی تو تھے جنہیں حضور سے پیار, حضور کو ان سے پیار دلوا دیا تھا. یہی تو تھے جو پیغمبر کا پیار بن کے اٹھے تھے, یہی تو تھے جو محبت بن کے اٹھے تھے, یہی تو تھے جو یار کہلائے, یہی تو تھے جو وفادار کہلائے, یہی تو تھے جو جانشار کہلائے, یہی تو تھے جو ساتھی کہلائے, یہی تو تھے جو رفیق کہلائے, یہی تو تھے جو آپ کے اپنے کہلائے, یہی تو تھے جو شاگرد کہلائے, یہی تو تھے جو رشتہ دار کہلائے, یہی تو تھے جو وفادار کہلائے. ان میں سے کسی کو سسر بنا دیا, کسی کو داماد بنا دیا, کسی کی بیٹی کو پیغمبر کا بستر دے دیا, حرم دے دیا, مقام دے دیا, مقام دے دیا, اس بستر پر لٹا دیا. یہی تو تھے جن کی بیٹیاں پیغمبر کا حرم بن گئی, نبی کا لباس بن گئی, نبی کا وجود بن گئی, نبی کی گھر والی بن گئی, پیغمبر کی ملکہ بن گئی, نبی کے گھر میں رہنے والی بن گئی. یہی تو تھے, یہی تو تھے جنہوں نے بچے پیغمبر پہ قربان کیے تھے. اور سنتا کیوں نہیں ہے میری بات, غصے میں کیوں آتا ہے, جھگڑا کیوں کرتا ہے, لڑائی کیوں کرتا ہے, ان کا راستہ کیوں روکتا ہے, انہیں منع کیوں کرتا ہے, ان کا راستے میں رکاوٹیں کیوں کھڑا کرتا ہے. یہ تو وہ بتا رہے ہیں جن کو قرآن نے بتایا ہے, جن کو جبرائیل نے بتایا ہے, جن کو میکائیل نے بتایا ہے, اور جن کی تعریفیں تورات میں ہے, زبور میں ہے, انجیل میں ہے, قرآن کے لفظ لفظ میں ہے, حرف حرف میں ہے, سورت سورت میں ہے, جملہ جملوں میں ہے, نقطہ نقطوں میں ہے, حرفوں میں ہے, محلوں میں ہے, رکوع میں ہے, وقف میں ہے, مکہ میں ہے, مدینہ میں ہے, آج آسانوں کے صورت میں ان کی بات کائنات میں ہے, دنیا میں ہے, ہر مقام میں ان کی آواز آج بھی گونج رہی ہے. یہی تو تھے, یہی تو ہے. میں کہتا جا رہا ہوں, آپ سنتے جا رہے, وہ سننے والا بھی کہے گا یہ کس کو کہہ رہا ہے, کس کا کہہ رہا ہے, یہ کون ہے. کوئی سمجھے گا کون ہے, کوئی سمجھے گا کون ہے, کوئی سمجھے گا کون ہے. اور بابا کیوں سمجھے گا کون ہے, کیوں سمجھے گا کون ہے. یہاں کوئی اور سمجھنے کے لیے ہے ہی نہیں. جب بات آتی ہے
ہی نہیں, کسی اور کا لفظ یہاں سچتا ہی نہیں, کوئی فٹ ہوتا ہی نہیں, کوئی نظر آتا ہی نہیں, کسی کی تصویر ہی نہیں, کسی کا تصور ہی نہیں. جب بھی نام آتا ہے ایک ہی نام آتا ہے, دنیا اٹھل کر ہر جگہ سے آواز لگاتی ہے, صحابہ 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 صحابہ. توجہ, آپ بیٹھ جائیں, سارے بیٹھ جائیں. او بھائی, او بابا, او 32 37 38 بیٹھ جائیں, 36 38 بھی بیٹھ جاؤ. آپ تو ایسے کھڑے ہو جیسے سامنے انڈیا والے ہیں. او بھائی یہ ہمارے ہیں, ہم ان کے ہیں, ان کو ہم سے پیار ہے, ہم کو ان سے پیار ہے. آپ بھی وہ ادھر کر لو, ادھر کر لو, آپ کو بھی دیکھنا ہے. توجہ 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 توجہ. او بھائی گنے تو یہاں نہیں جا رہے, باقی کیا گنے جائیں گے, آرام سے. توجہ ہے, قائد اہل سنت تشریف آئے, فرمائیں. میں نے کہا گستاخی, تکفیر ہوئی, برا بلا کہا گیا. کہا کن کو گیا؟ یہ جو میں نے نقشہ پیش کیا انہیں برا کہا گیا. لکھنے والوں, اداروں والوں, ذمہ داروں, انٹیلیجنس کے لوگوں, سیاسی لوگوں, مذہبی لوگوں, جناب کمیٹیوں والوں, عمل کمیٹیوں والوں, دیگر لوگوں, سیاسی جماعتوں والوں, دکانداروں, تاجروں, تم بتاؤ کیا صحابہ تمہارے نہیں ہیں؟ تم بتاؤ کیا تمہارا رشتہ نہیں ہے؟ تم بتاؤ کیا تم تک ایمان نے نہیں پہنچایا؟ تم بتاؤ کیا قرآن نے نہیں لکھا؟ تم بتاؤ کیا حدیث انہوں نے نہیں پہنچائی؟ تم بتاؤ کیا پیغمبر کے فرمان ان کے ذریعے سے نہیں آئے؟ تم بتاؤ کیا اللہ کا قرآن ان کی وجہ سے نہیں آیا؟ تم بتاؤ کیا یہ مکہ میں نہیں تھے؟ تم بتاؤ کیا یہ مدینہ میں نہیں تھے؟ تم بتاؤ کیا یہ رسول کے ساتھ نہیں تھے؟ تم بتاؤ, جرأت کرو, میدانوں میں آؤ. کیا انہوں نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا؟ تم بتاؤ کیا انہوں نے پیغمبر کا چہرہ نہیں دیکھا تھا؟ تم بتاؤ کیا انہوں نے پیغمبر کو محفوظ نہیں کیا تھا؟ تم بتاؤ کیا نبی کی ہر لفظ کو محفوظ نہیں کیا؟ تم بتاؤ کیا پیغمبر کا پسینہ انہوں نے جمع نہیں کیا؟ تم بتاؤ کیا پیغمبر کے قدموں سے قدموں میں جا کر یہ نہیں گرے؟ تم بتاؤ کیا پیغمبر کے شاگرد یہ نہیں بنے؟ تم بتاؤ کیا نبی کے نمازیں یہ نہیں بنے؟ تم بتاؤ بیت اللہ کی صفائی انہوں نے کی؟ تم بتاؤ کیا مسجد نبوی کو تعمیر انہوں نے نہیں کیا؟ تم بتاؤ پیغمبر کے ساتھ بدل میں یہ نہیں تھے؟ تم بتاؤ کیا عہد میں یہ نہیں تھے؟ تم بتاؤ کیا زخم انہوں نے نہیں کھائے تھے؟ تم بتاؤ کیا بچے انہوں نے نہیں چھوڑے تھے؟ سوال ہے میرا, تم بتاؤ کیا پیغمبر کے ارد محافظ یہ نہیں بنے تھے؟ کیا سپاہی یہ نہیں بنے تھے؟ کیا نمازی یہ نہیں بنے تھے؟ کیا مقتدی یہ نہیں بنے تھے؟ کیا شاگرد یہ نہیں بنے تھے؟ تم بتاؤ پیغمبر نے جنہیں پڑھایا وہ کون تھے؟ تم بتاؤ نبی جن کے ساتھ تھے وہ کون تھے؟ تم بتاؤ جو پیغمبر کے دیوانے تھے وہ کون تھے؟ تم بتاؤ جو نبی کے مستانے تھے وہ کون تھے؟ اور توحید کی بات کرنے والوں, رسالت کی بات کرنے والوں, نبوت کی بات کرنے والوں, ختم نبوت کی بات کرنے والوں, مسجد میں نماز پڑھانے والوں, مسجد میں اذان دینے والوں, مسجد کے متولیوں, مسجد بنانے والوں, تجارت کرنے والوں, دکان چلانے والوں, معیشت سنبھالنے والوں, معیشت کی بات کرنے والوں, حکمران بننے والوں, حاکم بننے والوں, ایجنسیوں میں جانے والوں, اداروں میں جانے والوں, مسجدوں میں بیٹھنے والوں, شیخ الحدیث بننے والوں, شیخ التفسیر بننے والوں, ولی کتب اور ابدال بننے والوں, غوث بننے والوں, بیعت کرنے والوں, اصلاح کرنے والوں, چلا لگانے والوں,
4 महीने लगाने वालों, हुकूमत की बात करने वालों, अमन की बात करने वालों, अखलाक की बात करने वालों, दीन की बात करने वालों, शरीयत की बात करने वालों, सियासत की बात करने वालों, हुकूमत की बात करने वालों, मनसब की बात करने वालों, खुदा का वास्ता है तुमसे पूछता हूं, बताओ ये जो कुछ तुम कर रहे हो ये पहले सहाबा ने नहीं किया? बताओ ये चीज वहां से नहीं आई? क्या तसलसल वहां से नहीं आया? क्या आकाश उन्होंने नहीं किया? बताओ क्या इब्तिदा ने की? वास्ता है तुम्हें, कसम है तुम्हारी, उठाओ सर पे कुरान रखो, बताओ ये नहीं थे, इनने दीन नहीं पहुंचाया? तुम्हारा जवाब ये किएगा हाँ हाँ यही तो थे, तुम्हारे कहोगे यही थे। यहां तक के दुश्मन भी ये कहने पर मजबूर होगा इनके सिवा और कोई नहीं था जिन्हें कुरान मुमिनुन हक्का कहे, कोई नहीं था जिन्हें इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कहे, कोई नहीं था जिन्हें आमनू व नसरू कहे, कोई नहीं था जिन्हें आमनू व हाजरू कहे, कोई नहीं था उखरुजू जिन्हें कहे, कोई नहीं था जिन्होंने घर छोड़ दिए थे, कोई नहीं था जो दिलों में उतर गए थे, कोई नहीं था जिन्हें कुरान ने कहा तुम्हारे दिलों को अल्लाह ने इम्तिहान लिया है, वो कोई नहीं था जिनके लिए अल्लाह ने कहा था तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है, वो कोई नहीं था। एक ही तबका था, एक ही जमात थी, एक ही ग्रोह था, एक ही लोग थे जिन्हें दुनिया सहाबा कहती है। दुनिया वालों अगर यही थे, आज कोई गुस्ताखी कर रहा है, उनको गाली दे रहा है, अरबाब इख्तियार ये तुम्हारे कुछ नहीं लगते। मुझे रब की कसम है पाकिस्तान की लोगों में बनने में अगर कोई चीज दाखिल है तो ये मक्का और मदीना से लेना पड़ेगा। इस दिन की वजह से ये मुल्क बना है। मुझे कहने में कोई हिजाब नहीं है कि पाकिस्तान सहाबा के जूतों का सदका है, इसलिए कि अरब से अजब तक तीन वही लाए थे। कैसर और किसरा के कंगन उन्होंने तोड़े थे, रूम और फारस के परखचे उन्होंने उड़ाए थे। जनाब दुनिया कस्तुर दुनिया तक वो आए थे, दरिया उन्होंने अबूर किए थे, समंदर उन्होंने अबूर किए थे, दुनिया तलकत पर चलते और बढ़ते वो रहे थे। अरब से अजब तक वो आए थे, पानी के ऊपर घोड़े उन्होंने दौड़ाए थे, दरियाओं समुद्रों को क्रॉस उन्होंने किया था, पहाड़ों की चोट के ऊपर वो आए थे। वही तो काबुल पहुंचे थे, वही कंधार पहुंचे थे, वही पेशावर पहुंचे थे, वही सक्खर पहुंचे थे, वही रोड़ी पहुंचे थे। आज कलमा तेरे पास या मेरे पास, कुरान तेरे पास या मेरे पास, शरीयत मेरे पास या तेरे पास, तेरा मौलवी होना, तेरा आलिम होना, तेरा हाफिज होना, मेरा कारी होना, तेरी मस्जिद होना, तेरा मदरसा होना, तेरा मकतब होना, तेरी इज्जत होना, तेरा नाम होना, नबी की सीरत होना, पैगंबर की फजीलत होना, नबी की जुल्फ चेहरे का महफूज होना, पैगंबर की अदाओं का महफूज होना, नबी के कामों का महफूज होना, फेल का महफूज होना, अजमतों का महफूज होना, नबी की सुन्नतों का महफूज होना, चलना उठना बैठना फिरना सब कुछ अगर आज तुझे और मुझे मालूम है, दरमियान से दूर रास्ता भी एक है, वास्ता भी है, उसी को कहते हैं साहबा 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 साहबा। अरबाब इख्तियार स्टेज में कोई एक बताओ जिसने गुस्ताखी की हो, हमसे पूछो हम बताते हैं, हम बताते हैं तुम्हें गुस्ताख कौन है, हम नाम बताते हैं, हम एड्रेस बताते हैं, हम पता बताते हैं, उसकी जगह बताते हैं, मकाम बताते हैं, उसकी गुस्ताखी के बाद फिर हम शोर डालते हैं, हम बेवेला करते हैं, हम दरवाजा खटखटाते हैं, हम कानून को फॉलो करते हैं, हम तुम्हारे पास आते हैं, हम दरख्वास्त देते हैं इस पर एफआईआर दर्ज करो। आप जवाब में कहते हो सुलह कर लो, पहले आप कहते हो दलील दे दो, सबूत दे दो, हम कैसेट दे देते हैं, हम वीडियो दे देते हैं, हम तस्वीर दे देते हैं, हम तकरीर दे देते हैं, हम सोशल मीडिया का लिंक दे देते हैं, हम उसने जिससे उसने शेयर किया वो जगह बता देते हैं। जब सब सामने आ जाता है फिर इंतजामिया कहती है, अरबाब इख्तियार कहते हैं कोई बात नहीं सुलह कर लो, वो माफी मांग लेगा, तुम यूं करो। जब इस पर कि हमारे दोस्त डट जाते हैं फिर अगला अरबाब कहते हैं, आप कहते हो पीछे हट जाओ, आपको फौर शेड्यूल में डाल दिया जाएगा, आपको दहशतगर्दी में डाल दिया जाएगा, आप पर भी पर्चा होगा, आप पर भी पर्चा दिया जाएगा। मुझे लाहौर से एक खातून का फोन आया, उसने कहा मेरे सामने एक शख्स ने गुस्ताखी की और गुस्ताखी की इंतहा कर दी, जो मेरे मोबाइल पर उसने गुस्ताखाना मवाद भेजा, मैं थाने चली गई, मैंने जाकर एफआईआर कटवाई। पहले मेरी एफआईआर नहीं काटी जा रही थी, जब एफआईआर काटने की बारी आई फिर मुझे डराया कि तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी, अपने घर चली जाओ, अपना काम कर लो। तुम वकील क्यों बने हो, तुम तर्जुमान क्यों बने हो, तुम वकालत क्यों करते हो,
तुम क्यों बचाते हो? तुम तो कानून हो, तुम्हारी इज्जत में जो है उसे कानून के अंदर लाओ, लेकिन नहीं लाते। हम कहते कहते थक जाते हैं, पर्चा करो, बड़ी मुश्किलों से पर्चा हो जाता है, गिरफ्तारी नहीं हो जाती। गिरफ्तारी हो तो जज साहब उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी जमानत ले लेते हैं और जमानत लेकर उसे छोड़ देते हैं। वो गुस्ताखी करने वाला, तौहीन करने वाला, तकफीर करने वाला 1 हफ्ते के बाद बार गुमराह होता है। वो अपने लोगों को कह रहा होता है तुमने हमारा क्या कर लिया, हम फिर गुस्ताखी करेंगे। गुस्ताखी कैसे रुकेगी? दहशतगर्दी कैसे रुकेगी? तखरीबकारी कैसे रुकेगी? तुम दहशतगर्दी की माँ को नहीं रोकते। दहशतगर्दी की माँ का नाम गुस्ताखी है, दहशतगर्दी की बुनियाद का नाम गुस्ताखी है, दहशतगर्दी की जड़ का नाम गुस्ताखी है। तुम इस पर इनके सामने क्यों आ जाते हो? ये तस्वीर का एक रुख है, मैं दूसरा रुख बताने लगा हूं। लोग जलसा करने जाते, जलसा करवा लेते, मौलवी साहब आ जाते, वो सीरत पर बयान करते हैं, हुजूर की इज्जत पर बात करते हैं, सहाबा की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, कुरान के दुश्मनों, कुरान के मुखालफों, इस्लाम के गद्दारों, सहाबा पर तबर्रा करने वालों के खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं जो सहाबा की तौहीन करे वो दायरा इस्लाम से खारिज है। कोई एहतजाज नहीं होता, कोई दरखास्त नहीं आती, कोई मुद्दई नहीं बनता, सरकार खुद मुद्दई बनती है, FIR कट जाती है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते FIR कट गई। मैंने कहा क्या हुआ? क्या दहशतगर्दी की शिक्के डाल दी, वहां तौहीन हुई, ये FIR नहीं कटी, वहां गुस्ताखी हुई, ये FIR नहीं कटी, वहां तकफीर हुई, ये FIR नहीं कटी, वहां पर जनाब एहतजाज हुआ, FIR नहीं कटी, लोग बाहर आ गए, FIR नहीं कटी, लोगों के दिल जख्मी हुए, FIR नहीं कटी, कानून को खिलौना बनाया गया, FIR नहीं कटी, लोग बेचैन हुए, FIR नहीं कटी, कराची से खैबर तक एहतजाज हुआ, गिलगित तक एहतजाज हुआ। अगर FIR कटी 3 हफ्तों में FIR फारिग हो गई, उस पर दहशतगर्दी की शिक्के नहीं लगी, उसे छोड़ दिया गया। पूछना चाहता हूँ इतने बड़े इज्तिमा के तवस्सुत से और कायदे मोहतरम की मौजूदगी में, शहजादे अहले सुन्नत की मौजूदगी में पूछना चाहता हूँ, मेरा हक बनता है, मेरा सवाल है, ये 2 रवैये क्यों हैं, 2 बातें क्यों हैं? पूछना चाहता हूं इमरान खान साहब, आपने कहा 2 पाकिस्तान नहीं, 1 पाकिस्तान, यहां 2 कानून क्यों है? तुमने कहा था 2 ज़ब्ते नहीं, 1 ज़ब्ता, या 2 ज़ब्ते क्यों है? मैं तुम्हारी बात दोहराते हुए कहना चाहता हूं 2 पाकिस्तान नहीं, 1 पाकिस्तान और 2 इस्लाम नहीं, 1 इस्लाम। यहां खोजो, कानून के बदले में कोई कानून लाए, बर्दाश्त है? आइन के बदले में कोई आइन लाए, बर्दाश्त है? ये कलमे के बदले में जो कलमा आ गया, ये आजान के बदले में जो आजान आ गई, ये शरीयत के बदले में जो नई शरीयत आ गई, ये रोजाना नए नए जुलूस जो आ गए, ये मशी और मुशी और मशी जो शुरू हो गई, ये पैदल और ऐदल जो शुरू हो गया, ये जूते उतार कर आना जो शुरू हो गया, ये मर्दे और औरतें जो शुरू हो गई, ये बच्चे ये सबका निकलना जो शुरू हो गया, ये चहलम पर एक नया काम शुरू हो गया, उससे पहले एक नया शुरू हो गया, फिर तीजा शुरू हो गया। पहले सिर्फ 10 मुहर्रम का था, अब यकम से 10 मुहर्रम तक हो गया, अब 10 से 20 तक हो गया, 20 से 30 तक हो गया, फिर यकम से 10 तक हो गया, फिर 10 से 20 तक हो गया। कभी चहलम के नाम पर, कभी किसके नाम पर, ये सब कुछ इजाजत है। ये मुल्क एक है, अगर वहां इजाजत है तो यहाँ क्यों इजाजत नहीं? उन्हें निकलने दिया जा रहा है, इन्हें निकलने क्यों नहीं दिया जा रहा? उन पर अगर कदगन नहीं है तो इन पर क्यों कदगन है? ये अक्सरियत में है, ये आज कितने मौजूद है? अभी ऐलान नहीं हुआ, जिस दिन मेरे कायदे मोहतरम ने ऐलान किया हम कराची से लेकर खैबर तक रोडों, सड़कों, बाजारों, गलियों को बांटेंगे। यहाँ पर कोई ना कानूनियत की बात की है ना करते, हम आई मानते, हम दस्तूर मानते हैं, हम ज़ाब्ता मानते हैं। तुमने तकफीर की अबू बकर सिद्दीक की, तुमने गाली दी हज़रत उमर फारूक को, तुमने तौहीन की उस्मान गनी की, तुम्हारे लोगों ने, इस मुल्क में बसने वालों ने हज़रत अमीर मुआविया जैसी शख्सियत को नऊज़ुबिल्लाह शजरा खबीसा कहा। इस मुल्क में सोशल मीडिया के जरिए नऊज़ुबिल्लाह इन पर लानतें की गई। सलाम करो इसे, इसने लोगों को रोड पर नहीं आने दिया। कोई और आ सकता है तो कदम हमारे भी हैं, लोग कोई रखता है तो दिल हम भी रखते हैं। लेकिन हम इस मुल्क में बदमनी नहीं चाहते, मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, मुल्क में फसाद नहीं चाहते। हम चौकों चौराहों पर आकर कोई और पाकिस्तान में किसी और को मौका नहीं देना चाहते, इसलिए पुरअमन इज्तिमात कर रहे, जलसे कर रहे, अपनी आवाज फैला रहे, कानून की बात कर रहे। शहजादे अहले सुन्नत MPA जंग ने मुतालबा किया
قانون بنایا جائے، ہمیں قانون دیا جائے۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہم کہتے ہیں قانون دیا جائے، وہ کہتے ہیں کس بات کا قانون؟ ہم کہتے ہیں جو گستاخ ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ ایک طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں قانون نہیں بننا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں نہیں بننا چاہیے؟ کہتے ہیں بس قانون نہیں بننا چاہیے۔ ہم نے کہا تمہارے خلاف تو قانون نہیں بنا رہے، ہم گستاخوں کے خلاف بنا رہے۔ تم تو گستاخی نہیں کرتے، تم تو کہتے ہو ہمارے مراجوں نے منع کیا ہے، تم تو کہتے ہو ہمارے بڑوں نے منع کیا ہے گستاخی مت کرو، تم کہتے ہو ہم گستاخی کو حرام سمجھتے ہیں، پھر تم قانون کیوں نہیں بننے دیتے؟ پتہ چلا جو قانون نہیں بننے دیتا، جسے قانون بنانے میں تکلیف ہو رہی ہے، قانون کے بننے میں تکلیف ہو رہی ہے، واضح مطلب ہے وہ گستاخ بھی ہے اور دہشت گرد بھی ہے۔ توجہ، نعرہ نہیں، گستاخ بھی ہو۔ ہم کہتے ہیں قانون بناؤ۔ میں اتنے بڑے اجتماع میں، اتنی عظیم اور بڑے اجتماع میں، اتنے بڑے بزرگوں کے سامنے، اپنی قیادت کے سامنے مطالبہ کر رہا ہوں، اہل بیت رسول کی توہین کرنے والوں کے لیے قانون بناؤ، قانون سزائے موت کا ہو۔ تیار ہو نہیں تیار؟ اہل بیت کی توہین کرنے والوں کا پر قانون ہو، گستاخ کو سزا ملے۔ میرا مطالبہ ہے سزا کم نہ ہو، سزائے موت ہو۔ میں کہتا ہوں اس کی چمڑی اتارو، میں کہتا ہوں اسے چوک پر لٹکاؤ، میں کہتا ہوں اسے پھانسی کے پھندے پہ چلا دو چوک میں لوگوں کے سامنے، تاکہ پتہ چل سکے محمد کے گھرانے کی توہین کرنا آسان نہیں ہے، یہ ملک ان کے نام پر بنا ہے، اس میں توہین برداشت نہیں ہے۔ میرا مطالبہ ہے تم انہیں گرفتار کر کے سزا دو، جو توہین اہل بیت کرے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لکھنے والوں لکھو، میں نے مطالبہ کر دیا، پہلے مطالبے میں اہل بیت کو لایا ہوں، میں نے یہ مطالبہ کر دیا، ان سے یہ مطالبہ کرواؤ کہ وہ یہ کہیں کہ صحابہ کے گستاخ کو سزا دو اور سزا سزائے موت ہونی چاہیے۔ میں اگلا جملہ کہتا ہوں، گستاخ اہل بیت کے لیے سائن ہم سے لے لو، سزا ان سے پوچھ لو۔ سائن ہم سے لے لو، سزا ان سے پوچھ لو۔ اور گستاخ صحابہ کے لیے سائن ان سے لے لو، سزا ہم سے پوچھ لو۔ اس سے زیادہ بھی کوئی نرم بات ہے؟ نرم نہیں مانو گے تو گرم ہوگی۔ کیس تمہارے کورٹ میں، بات تمہارے پاس ہے، ارباب اختیار تم ہو، ملک میں لڑائیاں مت کراؤ، جھگڑے مت کرو، فیصلے کرو۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا، جس طرح قادیانیت کے مسئلے کے لیے قومی اسمبلی کا انتخاب تم نے کیا تھا، اس مسئلہ کے لیے بھی قومی اسمبلی کا انتخاب کرو۔ دونوں فریقین کو بلاؤ، دلائل سنو، جج بیٹھے، وکلا بیٹھے، دانشور بیٹھے، صدر بیٹھے، چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھے، پوری ملک کی کیبنٹ بیٹھے، بیٹھ کر ادھر بھی سنیں ادھر بھی سنیں، فیصلہ کریں، جو فیصلہ کرو گے ہم قبول کریں گے۔ توجہ، قانون سے ڈرتے کیوں ہو؟ اسلامی نظریاتی کونسل میں قانون آیا، کچھ ممبران نے کہا یوں کرو، کچھ کھڑے ہو گئے کہتے ہیں قانون نہیں بننے دیں گے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں نہیں بننے دے رہے؟ اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا نہیں ہے، یہ سارے ہی کالے ہیں۔ کوئی لڑائی کی بات؟ ملک میں قانون چاہتے ہیں، یہاں نہیں آتے، سپریم کورٹ میں ہو۔ سپریم کورٹ میں میرا قائد علی شیر حیدری گیا، قومی اسمبلی میں میرا قائد علامہ اعظم طارق گئے، دونوں جگہ ہمارا کیس موجود ہے، وہیں سے شروع کرو جہاں سے لگا ہوا ہے۔ روڈوں چوک اور چوراہے کی باتیں نہیں رہی، واؤ ہم وہاں بھی آنے کو۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو بدامن نہیں ہوتے، جو انتشاری نہیں ہوتے، جو فسادی نہیں ہوتے۔ ہم یہ قانون چاہتے ہیں، بتاؤ آپ بھی چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ ہاتھ کھڑے کر کے سب چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ سب چاہتے ہیں، کوئی بدامنی نہیں، کوئی بدامنی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر گستاخوں کو پناہ دی جائے گی، گستاخوں کا سہارا بنا جائے گا، گستاخوں کی سرپرستی کی جائے گی، تو انہیں سوچنا چاہیے یہ غیرت مندوں کا شہر ہے۔ میں پھر کہنے لگا انہیں سوچنا پڑے گا۔ سرگودا
غیرت مندوں کا شہر ہے۔ میں پھر تمہیں کہتا ہوں ہماری مائیں بانجھ نہیں ہے۔ یہ جوان پیدا پھر بھی ہو سکتے ہیں۔ ظلم کی اس چکی کو روکو، گستاخی کے اس سیلاب کو روکو، بدامنی پیدا کرنے والے اس طبقے کو روکو، شرارت کرنے والے ان لوگوں کو روکو۔ ہم ان شریروں کے خلاف ہیں، ہم ان فسادیوں کے خلاف ہیں، ہم پاکستان کے ان غداروں کے خلاف ہیں۔ ایک طرف افغانستان میں نئی حکومت کے بعد پاکستان کی دوست حکومت آئی ہے، تکلیف کس کس کو ہے سب جانتے ہیں۔ انڈیا کو تکلیف ہے، اسرائیل کو تکلیف ہے، ایران کو تکلیف ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پہلے بھی تو پاکستان میں شیعہ سنی رہتے تھے، یہ روڈ پہ پہلے توہین کیوں نہیں ہوتی تھی، اب کیوں ہو رہی ہے؟ ارباب اختیار، ریاست کے لوگوں کھوج لگاؤ، پتہ کرو کون کہہ رہا ہے، یہ کس کے کہنے پہ انہوں نے کیا، یہ کس نے کروایا۔ بات سامنے آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ مجرم کو سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ گلی گلی یہ پیغام پھیلاؤ گے، سب تک یہ بات پہنچاؤ گے، صحابہ کے ورد کرو گے، گلی گلی یہ پیغام پہنچاؤ گے، حق نواز کی بات دنیا تک پہنچاؤ گے، گلی گلی میں عام کرو گے، ایسا ماحول بنا دو گے، تمہارا سوال ہوگا، اس کا جواب ہوگا، جو بھی اس کا جواب ہوگا وہی مزاج حق نواز ہوگا۔ ہم صحابہ کی محبت کو اتنا عام کریں گے، ہر شہری سے پوچھیں گے یہ صحابہ ہیں، ان کا دشمن کون ہے، وہ جواب کیا دے گا؟ یوں نہ کہو، یہ نہ کہو، یہ شاید کسی کو برا لگتا ہو، یوں کہہ دو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر وہ لفظ لائیں گے شاید کسی کو برا لگے، ہم مسلمان لے آتے ہیں۔ جو ابو بکر کی تکفیر کرے وہ مسلمان، جو عمر کی تکفیر کرے وہ مسلمان۔ اونچی 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 اور اونچی اور اونچی، نہیں اور اونچی اور اونچی، سب مل کے بیٹھ کے صرف ہاتھ اٹھا کے مکہ بنا کے ہے پیچھے تک ہے نہیں ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں، اور یہ بات ہم لڑائی کے لیے نہیں کہتے، لڑائی ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں، لڑائی کے لیے، فساد کے لیے، فساد ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ آج یہ ہیں کل نہیں ہوں گے، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، کل کوئی اور ہوں گے، وہ ان جیسے نہیں ہوں گے۔ پھر تمہیں کوئی مشکل پڑ جائے گی، مشکل میں مت پڑو، محبت کرو، محبت لے لو، پیار کرو، پیار لے لو، چاہت کرو، چاہت لے لو، الفت کرو، الفت لے لو، ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ لے لو، ہاتھ بڑھاؤ۔ پیار کا جواب پیار ہے، محبت کا جواب محبت ہے۔ ان سے نہیں کہتا، کوئی کہے گا ان سے کہہ دیا، ان سے نہیں کہتا، اپنوں سے کہتا ہوں، اپنوں سے کہتا ہوں۔ ہماری لڑائی ملک کی ریاست کے اداروں سے نہیں ہے، ہماری لڑائی پولیس سے نہیں ہے۔ ہم تو آج بھی جو لڑ رہے ہیں، آج بھی جو کچھ، اور اس کی بھی مذمت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مذاکرات کرو، بات چیت کرو، لوگوں کو مت مارو، پولیس کو مت مرواؤ، پولیس پر بم مت برساؤ، ان پر بم مت برساؤ، ان پر گولی مت چلاؤ۔ یہ گولیاں آپس میں چلانے کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان کو مسلمان سے مت لڑاؤ، محبت کا پیغام پھیلاؤ۔ صحابہ کرو گے، سب مل کر کرو گے، جاتے جاتے کہیں گے واہ